گنجی شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بادشاہ فرید تھا۔ وہ نہایت ہی عادل اور رعایا کا خیال رکھنے والا حکمران تھا۔ اس کی سلطنت میں ہر طرف خوشحالی اور امن تھا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ وہ ہر روز خدا سے دعا مانگتا کہ اسے کوئی اولاد عطا ہو تاکہ اس کی وراثت کو سنبھالنے والا کوئی ہو۔ ایک دن بادشاہ نے ایک درویش کو خواب میں دیکھا جس نے ایک سیب دیا اور کہا، اے بادشاہ، یہ سیب تیری ملکہ کو کھلا دے تو اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ بادشاہ خوشی سے اٹھا اور جب اس نے یہ خواب ملکہ کو سنایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اتفاق سے اسی دن شام کو وہی درویش محل کے دروازے پر آیا اور اس نے بادشاہ کو ایک چمکدار سرخ سیب پیش کیا۔ بادشاہ نے فوراً وہ سیب ملکہ کو دے دیا۔ ملکہ نے سیب کھایا اور کچھ عرصے بعد واقعی ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ پورے سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جشن منایا گیا اور قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کا نام روشن رکھا کیونکہ اس کا چہرہ چاند کی مانند روشن اور تابناک تھا۔ شہزادی روشن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگتے گئے۔ اس کے لمبے گھنے اور سیاہ بال ریشمی شال کی مانند تھے۔ لوگ دور دور سے اس کی خوبصورتی کے قصے سننے آتے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، شہزادی روشن اپنے بالوں پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ انہیں کنگھا کرنے کے لیے کسی داسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتی تھی۔ وہ خود اپنے بال سنوارتی، ان میں پھول سجاتی اور ہر وقت انہیں نکھارنے میں مصروف رہتی۔ اسے اپنے بالوں پر اس قدر غرور تھا کہ وہ انہیں خدا کی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنی خود کی محنت کا نتیجہ خیال کرتی۔ وہ کہتی، میرے بال اس لیے اتنے خوبصورت ہیں کیونکہ میں ان کی ہر وقت حفاظت کرتی ہوں۔ ایک دن سلطنت میں ایک بزرگ خاتون آئیں۔ وہ بہت بوڑھی تھیں اور ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ شہزادی کے بال بہت خوبصورت ہیں، تو وہ انہیں دیکھنے کی خواہش میں محل تک آ گئیں۔ انہوں نے شہزادی سے کہا، بیٹا، میں نے تیرے بالوں کے قصے سنے ہیں، کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں گی جو تیرے بالوں کو ہمیشہ کے لیے اور بھی خوبصورت بنا دے گا۔ شہزادی روشن کو اپنے بالوں کی تعریف سننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور اپنی چوٹی کھول کر لمبے بالوں کو بکھیرنے دیا۔ بزرگ خاتون نے شہزادی کے بالوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، واقعی یہ تو جنت کے باغ کی سی ہیں۔ لیکن پھر اس نے شہزادی کی آنکھوں میں غرور دیکھا۔ اس نے کہا، بیٹی، خوبصورتی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شہزادی روشن کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس نے غصے سے کہا، تم ایک بوڑھی عورت ہو، تم میری محنت کو کیسے سمجھ سکتی ہو؟ میری خوبصورتی میری اپنی مرہون منت ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بزرگ خاتون کے چہرے پر رنج کے آثار ابھرے۔ در حقیقت وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک جادوگرنی تھی جو انسانوں کے دل آزمانے کے لیے مختلف روپ بدل کر آتی تھی۔ اس نے شہزادی کی بےزتی کی اور کہا، اے غرور کرنے والی، تو اپنی اس سب سے بڑی نعمت پر فخر کرتی ہے؟ تو پھر سن، میں تجھے یہ نعمت سے محروم کرتی ہوں۔ جب تک تو حقیقی خوبصورتی کی معنی نہیں سیکھ لیتی، تب تک تو گنجی رہے گی۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے اپنا ہاتھ شہزادی کے بالوں پر پھیرا۔ ایک پل میں شہزادی روشن کے خوبصورت گھنے بال جھڑ گئے اور اس کا سر بالکل گنجا ہو گیا۔ جادوگرنی غائب ہو گئی اور شہزادی اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گنجے سر کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ جب ملکہ نے شہزادی کے چیخنے کی آواز سنی تو دوڑی آئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گنجا دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ سلطنت کے تمام حکیموں اور جڑی بوٹیوں کے ماہرین کو بلایا گیا، لیکن کسی کی دوائی کام نہ آئی۔ شہزادی کے بال دوبارہ اگنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شہزادی روشن جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، اب اپنے آپ کو بدصورت سمجھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے بالکل نہیں نکلتی تھی۔ وہ کسی سے ملنے سے کتراتی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہمیشہ ایک رومال اوڑھ لیا تھا۔ لوگ اب اسے گنجی شہزادی کہنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ کا دل ہر وقت بیٹی کے لیے خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص شہزادی کے بال واپس لا سکے گا، اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور وہ آدھی سلطنت کا مالک بن جائے گا۔
بہت سے شہزادوں اور بہادروں نے کوشش کی، لیکن کسی نے جادوگرنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کسی نے جادوئی مقام دریافت کرنے کی، لیکن سب ناکام رہے۔ ادھر شہزادی اپنے غرور کی سزا بھگت رہی تھی۔ دن بدن وہ زیادہ اداس اور تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب چاندنی چمک رہی تھی، وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظر ایک پھول پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ کانٹوں کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس پھول تک پہنچنے کے لیے کانٹوں کو چیرنا ضروری تھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا بار بار کانٹوں کی طرف اڑتی اور زخمی ہو کر واپس جاتی، لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتی۔ آخر کار وہ کانٹوں کے درمیان سے گزری اور پھول تک پہنچ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، یہ چڑیا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی تکلیف سہ سکتی ہے اور میں نے محض اپنے بالوں کے جانے پر ہی ہار مان لی۔ اس رات سے شہزادی کے دل میں تبدیلی کی کرن جاگی۔ اب ہماری کہانی کا رخ ایک نوجوان لکڑہارے عامر کی طرف موڑتے ہیں۔ عامر غریب گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن بہت ہنسمکھ اور محنتی تھا۔ وہ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس نے ایک زخمی کبوتر دیکھا۔ عامر نے اپنا کھانا اس کبوتر کو کھلایا اور اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ جب کبوتر تھوڑا بہتر ہوا تو اس نے عامر سے کہا، تم بہت مہربان ہو عامر، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عامر حیران رہ گیا کہ کبوتر بول رہا ہے۔ کبوتر نے کہا، میں کوئی عام کبوتر نہیں ہوں، میں جادوئی پرندے کا سردار ہوں۔ میں نے سنا ہے تمہاری سلطنت کی شہزادی پر ایک بددیانہ جادوگرنی نے لعنت ڈالی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس لعنت کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ عامر نے کہا، لیکن میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کبوتر بولا، ہمت اور نیک دل ہونا دولت اور طاقت سے کہیں بڑی چیز ہے۔ لعنت توڑنے کے لیے تمہیں زندہ پانی لانا ہوگا۔ یہ پانی دنیا کے اس پار ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جہاں ایک عفریت اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ راستہ بہت خطرناک ہے اور صرف ایک بہادر اور مہربان دل ہی اسے پار کر سکتا ہے۔ عامر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ صرف شہزادی کی مدد کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی سلطنت کی خوشحالی کے لیے بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا۔ کبوتر نے اسے ایک پر دیا اور کہا، جب تم بہت مشکل میں پڑو تو اس پر کو پھڑکنا، میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ عامر نے سفر شروع کیا۔ اس نے پہاڑوں کو پار کیا، صحراؤں میں سے گزرا اور گہرے جنگلوں میں سفر کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بھوکے بھیڑیے سے ہوئی۔ عامر کے پاس خود کھانے کو کم تھا، لیکن اس نے اپنا کھانا بھیڑیے کے ساتھ بانٹ لیا۔ بھیڑیے نے خوش ہو کے کہا، گی تمہاری مہربانی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر تمہیں کبھی تیز دوڑنے والے پاؤں کی ضرورت پڑے تو مجھے بلانا۔ آگے چل کر عامر نے ایک دربار دیکھا جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے ایک بڑی سی مچھلی پانی سے باہر پڑی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ عامر نے مچھلی کو ہاتھوں میں اٹھا کر پانی میں واپس ڈال دیا۔ مچھلی نے سر نکال کر کہا، تم نے میری جان بچائی ہے۔ اگر تمہیں کبھی گہرے پانیوں میں سے تیرنے کی ضرورت پڑے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ آخر کار عامر اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا جہاں زندہ پانی موجود تھا۔ وہاں ایک خوفناک عفریت کھڑا تھا جس کی آنکھیں آگ کی مانند چل رہی تھیں۔ عفریت نے گرج کر کہا، کوئی بھی زندہ پانی نہیں لے جا سکتا۔ عامر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اسے کبوتر کا دیا ہوا پر یاد آیا۔ اس نے پر کو پھڑکایا اور فوراً ہی کبوتر وہاں موجود تھا۔ کبوتر نے عفریت کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور عامر نے موقع پا کر زندہ پانی کا برتن اٹھا لیا، لیکن عفریت غصے سے دوبارہ حملہ آور ہوا۔ عامر نے بھیڑیے کو پکارا اور بھیڑیے نے آ کر عفریت کو دھوکے سے بہکا دیا۔ جب عفریت نے عامر کا پیچھا کیا تو عامر نے مچھلی کو پکارا اور مچھلی نے ایک تیز بہاؤ پیدا کیا جس میں عفریت بہہ گیا۔ عامر زندہ پانی لے کر کامیابی سے واپس اپنی سلطنت کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ ایک بوڑھے آدمی کے گھر میں ٹھہرا جس کی بیٹی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھی۔ عامر نے دیکھا کہ لڑکی مرنے کے قریب ہے۔ اس کے پاس زندہ پانی تھا جو شہزادی کے لیے تھا، لیکن اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ پانی ایک انسان کی جان بچا سکتا ہے تو مجھے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے زندہ پانی کی چند بوندیں اس کی لڑکی کو پلائیں اور لڑکی فوراً تندرست ہو گئی۔ بوڑھا آدمی اور اس کی بیٹی عامر کے قدموں میں گر پڑے۔ عامر نے دیکھا کہ زندہ پانی کا برتن اب بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا۔ کبوتر نے اس وقت ظاہر ہو کر کہا، تمہاری نیکی نے ہی اس پانی کی طاقت کو برقرار رکھا ہے۔ نیک دل کے لیے یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب عامر محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہزادی روشن اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بہت بیمار پڑ گئی تھی اور موت کے قریب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ رو رہے تھے۔ عامر نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کو بچا سکتا ہے۔
عامر کو شہزادی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ شہزادی بہت کمزور ہو چکی اور اس کے سر پر پھر بھی رومال تھا۔ امی نے زندہ پانی کی بوندیں شہزادی کے ہونٹوں پر ڈالیں۔ کچھ ہی لمحوں میں شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے چہرے پر زندگی واپس آ گئی، لیکن اس کے سر پر اب بھی بال نہیں تھے۔ شہزادی نے عامر کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کہا، تم وہ ہو جس نے میری جان بچائی، تمہارا شکریہ۔ عامر نے کہا، شہزادی، زندہ پانی صرف جسم ہی نہیں روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر عامر نے زندہ پانی کی ایک بوند شہزادی کے دل پر ڈالی۔ ایک عجیب معجزہ ہوا۔ شہزادی کے سر پر ایک نرم روشنی پھوٹی اور اس کے سر پر ہلکے ہلکے چمکدار بال اگنے لگے، لیکن یہ بال پہلے جیسے لمبے اور گھنے نہ تھے۔ وہ مختصر اور نرم تھے، جیسے کسی نوزائیدہ بچے کے بال۔ شہزادی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور آنسوؤں میں ڈوب گئی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے عامر سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ حقیقی خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، بالوں میں نہیں۔ میں اپنے غرور کی سزا پائی اور تمہاری مہربانی نے مجھے سبق سکھایا۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عامر سے شہزادی کی شادی کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ سلامت، اگر شہزادی راضی ہے تو میں یہ شرط قبول کرتا ہوں۔ شہزادی روشن نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، عامر نے مجھے نہ صرف موت سے بچایا ہے بلکہ مجھے زندگی کا اصل مقصد بھی سکھایا ہے۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ عامر جو ایک غریب لکڑہارا تھا اب شہزادہ عامر بن گیا، لیکن اس نے کبھی اپنی عاجزی نہیں بھولی۔ وہ عوام کے درمیان رہتا، ان کے مسائل سنتا اور انہیں حل کرتا۔ اور شہزادی روشن، وہ اب گنجی شہزادی نہیں رہی تھی۔ اس کے بال تو پہلے جیسے لمبے نہیں ہوئے، لیکن اس کا دل خوبصورتی سے جگمگانے لگا تھا۔ وہ محل سے باہر نکلتی، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرتی۔ لوگ اس کی اندرونی خوبصورتی اور مہربانی کے قصے سنتے اور وہ اس سے اس قدر پیار کرنے لگے جتنا کبھی اس کے بالوں کے دور میں بھی نہیں کرتے تھے۔ کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ خوبصورتی ایک عارضی چیز ہے، لیکن نیک دل اور اچھے اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اور ہمت اسے فتح سے ہمکنار کرتی ہے۔ اور یہی سبق لے کر گنجی شہزادی اور شہزادہ عامر نے سال ہا سال تک انصاف اور محبت کے ساتھ حکومت کی۔